کیا اجر ثواب ہے تو وہ اس پر قرآن دادی کیا کرتے، اور اگر جان لیتے کہ ظہر کے لیے دھوپ میں آنے کا کیا اجر ہے تو ایک دوسرے سے شفقت کیا کرتے، اور اگر جان لیتے کہ عشاء فجر کی نماز میں حاضری کی کیا وجہ ہے تو ضرور شامل ہوتے، خواہ گھسٹ کے آنا پڑتا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کچھ عرصے تک تشریف نہ لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ ہم کیسے آئیں جبکہ یہاں کے لوگ ناخن نہیں تراشتے، مونچھیں نہیں کٹاتے، اعضائے بدن کی میل نہیں اتارتے اور مسواک نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی کہا کہ ہم تو تیرے رب کے حکم سے ہی حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو ہر جمعہ غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا ضروری ہے۔ حمید بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن تراشتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری دور کرتے ہیں اور شفا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو حوروں کی ایک خاص جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرمائیے کہ وہ مسواک کیا کریں کہ اس سے ہمارے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابن شہاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن تراشتا ہے وہ جذام کوڑ کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 40 دن بعد زیر ناف صفائی کی اور جمعے میں ناخن تراشنے کی مدت مقرر فرمائی۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے منہ صاف ستھرے رکھا کرو، یہ قرآن پاک کی ادائیگی کا محل ہے۔ فقیہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا 3 قسم پر ہے، یا تو اس سے اللہ کی رضا اور سنت المقصود ہوگا، یا ذاتی نفع یا لوگوں کی وجہ سے۔ اگر سنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو اس پر اجر ملے گا۔ ہر نماز 70 نمازوں کے برابر ہوگی، ہر نماز 70 نمازوں کے برابر ہوگی، ہر نماز 70 نمازوں کے برابر ہوگی، جیسے کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔ اگر ذاتی نفع کے لیے ہے تو اس پر ثواب نہ ہوگا، اگر ریاکاری کی نیت ہے تو اس پر گناہ بھی ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آیت شریفہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ جس ابتلا و امتحان کا ذکر کیا ہے وہ 5 طرح کی طہارت اور صفائی سر کے حصے ہیں اور 5 طرح کی باقی جسم مراد ہے۔ سر والی 5 یہ ہیں: منہ سے کٹوانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا اور سر کی مانگ نکالنا، اور باقی جسم کی یہ ہیں ناخن تراشنا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے سارے امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے سارے امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اور سارے امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اگلے پچھلے، اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ ہوں، اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ رمضان مبارک رخصت ہو رہا ہے، یا اللہ آج 7واں روزہ شروع ہو گیا، یا اللہ ہمیں جو باقی دن رہ گئے ہیں اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یہ اتنی بڑی نعمت آپ نے عطا فرمائی، یا اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ابھی تک جو لوگ مسلمان بھائی اب تک غفلت میں پڑے ہیں، یا اللہ انہیں بھی جگا دیجیے، اے اللہ انہیں بھی ہدایت دے دیجیے، انہیں بھی سمجھ دے دیجیے۔ یا اللہ ان ایام کی، ان راتوں کی، اے اللہ ان دنوں کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تراویح، اے اللہ جب یہ ختم ہو جائے، تکمیل ہو جائے تو اس کے بعد بھی اے اللہ ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس بڑی نعمت سے ہمیں محرومی سے بچا۔ اے اللہ تھوڑے پیسے کے خاطر کے چکر میں ہم اپنے آپ کی اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اس وجہ مسلمان بھائی پریشان ہیں، خصوصاً غزہ میں، یا اللہ ان کی مدد فرما، انہیں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کی شہیدوں کو شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ اے اللہ ان کے مقابلے میں دشمن کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی خدمت میں ہدایت نہیں ہے انہیں ہلاک فرما، انہیں آپس میں لڑوا دے۔ اے اللہ ان کے گھر اجاڑ دے۔ اے اللہ ان کی ہتھیاریوں کو کن کر دے۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، مسلمان حکمران کو غیرت عطا فرما، مسلمان حکمران کو غیرت عطا فرما۔ ہمارے ملک کے شہر کے حالات دور فرما دے، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دی۔ اے اللہ
ان جو اقتدار میں ہیں انہیں ہدایت دے دیجیے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دیجیے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دیجیے ہمارے، اے اللہ عافیت کا اللہ فرما، عافیت دارین نصیب فرما، اے اللہ ہم روحانی بیمار ہیں، جسمانی شفا عطا فرما، اے اللہ میرے دوست فضل بیمار ہیں اور ہمارے اللہ برادر امتی، اے اللہ دونوں بیمار ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو جس جگہ بیمار ہیں، اے اللہ جس قدیم بیماری مبتلا شفا عطا فرما، رمضان کی برکتیں نصیب فرما، یہ مہینہ آپ کا ہے، اس کا اجر آپ دیں گے، تو اے اللہ ہم سے زیادہ محتاج کون ہے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیں، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیں، ہمارے متعلقین دوست احباب سب کو اپنا بنا لیں، اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے دوستوں کی محبت نصیب فرما، ہمارے کاموں میں برکت نصیب فرما، برکت والی عافیت والی روزی عطا فرما، تمام دوستوں کی تمام پریشانی کو دور فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ وقار کی بہن کو بھی شفا عطا فرما، اے اللہ وقار کو آزمائش سے نکال لے، یا اللہ وقار کو آزمائش سے نکال لے، فضل فرما دے، عافیت کا، اے اللہ فضل اکبر کو بھی صحت عطا فرما، اے اللہ اس کی بچی کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ ان کو صبر عطا فرما، یا اللہ صبر عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک آمین آمین۔